اگر ظاہری قرینے پر آپ بات کرتے ہیں تو یہ مقام رضا اور مقام صبر کی وہ انتہا تھی کہ جہاں پر رہتی دنیا تک کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور کی ایک روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی پر آزمائش آئی، ہر نبی پر تکلیف آئی اور ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی پر امتحان ڈالے گئے۔ ساتھ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر آزمائش اور مجھ پر امتحان ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں دیکھیں جو ظلم، قہر اور استبداد کو حضور علیہ السلام نے برداشت فرمایا، وہ بھی ایک طویل فہرست اور داستان ہے، لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ سب سے زیادہ مجھ پر آزمائش آئی، فرمایا اس آزمائش کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھ۔ کربلا کے میدان کی اس آزمائش کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے بڑے شہزادے جناب علی اکبر آ کر کہیں کہ بابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے قدموں پر نچھاور ہونا چاہتا ہوں، کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ آپ پر اپنی جان کو وارا ہے۔ روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ امام علی مقام ان سے کہتے ہیں علی اکبر تم میدان کارزار میں مت جاؤ، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تم میرے نانا جان کی طرح دکھتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے مصطفیٰ یاد آتے ہیں، اگر تم شہید ہو گئے پھر روئے زمین پر حضور جیسا دکھنے والا کوئی اور نظر نہیں آئے گا، تم زندہ رہو گے، لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کر زیارت مصطفیٰ کیا کریں گے۔ وہ جواب میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بات تو آپ کی بھی درست ہے، لیکن میں بھی تو اپنے نانا جان کو کوئی جو ہے چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی اکبر لڑتے لڑتے دونوں ہاتھوں سے ایک ہی انداز کی تلوار چلوانے والے جناب علی اکبر، جن میں یہ طاقت اور قوت امام علی مقام کے والد بزرگوار علی المرتضیٰ شیر خدا سے حاصل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جناب قاسم بھی اسی فہرست میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے جب اجازت چاہی تو یہ جناب قاسم امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے تھے، امام علی مقام انہیں بھی روک رہے ہیں کہ میرے بھائی کی تم آخری نشانی ہو، تم ایسا نہ کرو، مجھے پہلے جانے دو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شہید ہو جائیں اور میں زندہ رہوں، پہلے مجھے اپنی قوت اور اپنی طاقت کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ آپ بھی تشریف لے گئے، جام شہادت کو نوش کر لیا۔ پھر اس میں جناب سیدہ زینب کے شہزادے اون و محمد بھی نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو اپنے سامنے میدان کارزار میں امام علی مقام کس ہمت اور کس جرت کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کا پیتا پانی ہو جائے، ہمتیں جواب دے جائیں، ڈھارس ٹوٹ جائیں، امیدوں کے بندھن ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں، وہاں اگر کوئی کھڑے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کو امام علی مقام امام حسین کہتے ہیں۔ اون و محمد بھی شہید ہو گئے، جناب قاسم کی بھی شہادت ہو گئی، جناب علی اکبر کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب عباس علمدار سامنے ہیں، جنہیں علمدار ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہید تو ہو گئے، شہادت کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو اپنی بغل اور اپنی باہوں میں ایسے ڈال رکھا تھا کہ شہادت کے بعد بھی وہ جھنڈا جھکنے نہیں دیا ہے۔ عباس علمدار بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ بیمار کربلا جناب سیدنا زین العابدین جو ہے خیموں میں موجود ہیں۔ یہ زین العابدین وہ ہیں جنہیں جناب سجاد کہا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے، عبادت و ریاضت میں اپنی مثال آپ جناب زین العابدین اپنی بیماری کی سبب سے میدان کارزار میں تشریف نہ لا سکے۔ امام علی مقام جب لڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، خیموں سے رونے کی آواز آئی، آپ واپس پلٹ کر گئے کہ پتہ کروں کہ کیا معاملہ ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا، فرمایا 6 ماہ کا آپ کا بچہ، آپ کا شہزادہ علی اصغر بھی ہے۔ فرمایا کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ فرمایا ان کی گردن ڈھلک گئی ہے۔ کیا ہوا کہ گردن ڈھلک گئی؟ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی۔ 3 دن سے بھوکا پیاسا 6 ماہ کا بچہ، اب اس نے اور کتنا برداشت کرنا تھا۔ امام علی مقام نے جب اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اپنے پاؤں ہلا کر بتایا بابا جان میں ابھی زندہ ہوں، میری ہمت ابھی جواب نہیں دی، آپ تشریف لے جائیے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ شفقت فطری بھی کسی شے کا نام ہوا کرتا ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھے ہیں اور امام علی مقام نے اپنے شہزادے علی اصغر کو گود میں لے رکھا ہے۔ تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس شیر خوار اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے کہ تم نے اس پر بھی پانی کو بند کر دیا؟ چند گھونٹ پانی کے دے دیے جائیں تاکہ اس کے حلق میں جائیں اور اسے کچھ سکون اور اطمینان مل جائے۔ ایسے دشمن، ایسی عداوت، ایسا بغض، ایسا کینہ کہ اس علی اصغر کے لیے پانی مانگا جا رہا ہے، لیکن جواب میں تیر پھینکا گیا جو آپ کی گردن میں پیوست ہوا، ایک سم سے جا کر دوسری سم سے نکل گیا اور وہ جا کر امام علی مقام کے ہاتھ پر پیوست ہوا۔ آپ نے جب اس تیر کو واپس کھینچا ہے تو خون کا فوارہ تھا اور جناب علی اصغر جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ سب کچھ امام علی مقام اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔
ان واقعات اور ان کیفیات کو کوئی اگر خواب میں دیکھ لے تو میں یقین سے کہتا ہوں 1 مہینے تک اسے نیند نہ آئے، لیکن امام علی مقام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ کسی کا سر جدا پڑا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہے، کسی کے جسم پر گھوڑے دوڑا کر اس جسم کو مسل کر رکھ دیا گیا ہے، روند کر رکھ دیا گیا ہے، اور پیچھے ان شہزادیوں کی بھی کیفیات اپنے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پائے استقامت ہے کہ اس میں کوئی لغزش آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ امام علی مقام اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جب کسی عدالت سے کسی شخص کو سزائے موت کی سزا سنا دی جائے تو سزائے موت سے پہلے تک تو وہ لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے تو اسے ایک کال کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کال کوٹھڑی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں نہ پانی نہ پنکھا ہوتا ہے، نہ اسے سونے کے لیے کوئی بستر دیا جاتا ہے، اور اسے لوگوں سے بالکل جدا کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مقید کر دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کبھی سوچا کہ قیدی تو اور بھی ہیں، یہ بھی قیدی ہیں، کسی کو عمر قید ہے، کسی کو 10 سال قید بامشقت ہے، کسی کو سزائے موت ہے، اس سزائے موت والے کو دوسروں سے الگ اور جدا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کہا جب انسان مایوس ہو جائے یا تو وہ خود کو نقصان دیتا ہے یا اوروں کو نقصان دیتا ہے۔ اوروں سے اسے جدا اس لیے کیا کہ اگر ان کے ساتھ رہے گا تو اپنی جان سے تو وہ محروم ہو ہی چکا ہے، مایوس ہو ہی چکا ہے، اس مایوسی کی کیفیت میں کہیں وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اسے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس کمرے میں پنکھا کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اسے بچھانے کے لیے چادر کیوں نہیں دی جاتی؟ کہیں اس چادر کو جو ہے وہ توق بنا کر گلے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان کو ختم نہ کر لے، چونکہ اب موت اس کے سامنے ہے۔ جب کسی کے سامنے موت ہو تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کے جو حواس ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، عقل و خرد اس کی جواب دے جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ موقع اور مقام وہ تھا، یہ امام علی مقام کی شہادت نہیں بلکہ اپنے سے پہلے 71 مبارک نفوس کے جسد بھی سامنے پڑے ہیں، اس کے باوجود امام علی مقام اس شہادت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے کہنا پڑے گا یہ صرف اور صرف خون حسین ہی کا حق تھا کہ وہ اس ظلم اور اس استبداد کے سامنے ایسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو کہ جو دنیا والوں کو بتا دے کہ اگر کوئی راہ عظیمت پر چلتا ہے تو اس کے چلنے میں برکت خون حسین کی ہوا کرتی ہے، کہ جنہوں نے بتا دیا کہ اس وقت بھی حواس قائم ہے، اس وقت بھی قوت گویائی موجود ہے، اس وقت بھی عقل و خرد پورے جوبن پر ہے، اور آپ لڑ بھی رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو آپ اپنی تلواروں کو روک دیں اور آپ فرمائیں میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، تم نے مجھے مارنا ہے مجھے مار لینا، لیکن میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا وقت آ گیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں۔ اتنی قوت استحضار، اتنے حواس کی پختگی، اتنی عقل و خرد کی معراج، انسان کی عقل دنگ ہے۔ آخر وہ کیسے انسان تھے؟ آخر وہ کیسا عظیم استقامت اور جور و جفا کے سامنے ٹکنے والا وہ پہاڑ تھا کہ وہ کسی طرح ہلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لڑتے لڑتے دونوں ہاتھ شل ہو چکے ہیں، پورا جسم مبارک جو ہے نیزوں اور تلواروں اور خنجروں کے زخموں سے چور چور ہے، لیکن اگر اس وقت بھی انہیں کسی بات کا شعور ہے تو وہ شعور یہی ہے کہ رب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فکر حسین سے جن لوگوں کو پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی اسی بات سے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ یزیدی طاقتوں اور قوتوں کو ذکر حسین سے کوئی پریشانی نہیں ہے، انہیں اگر پریشانی ہے تو فکر حسین سے ہے۔ ذکر حسین ہر مکتبہ فکر میں کیا جا رہا ہے، مسلمان ہی نہیں کفار بھی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ ذکر حسین سے ان طاغوتی طاقتوں کو پریشانی لاحق نہیں، ان کو اگر پریشانی ہے تو فکر حسین سے۔ اور فکر حسین کیا ہے؟ سب کچھ لوٹا دینا لیکن دین پر حرف مت آنے دینا، اپنی جان بھی دے دینا لیکن مصطفیٰ کے دین کے ساتھ بے وفائی مت کرنا۔